الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے سب سے اہم عبادت جو کسی مسلمان کے ذمے میں فرض کی ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے، اور نماز کے سلسلے میں بیانات چل رہے تھے اور ترتیب کے مطابق اب نماز کی واجبات کا شروع ہونا تھا، اور خیال تھا کہ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں، مگر چند ماہ پہلے نماز ہی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ حنفی فقہا رحمہم اللہ ان کے نزدیک دیہات میں، گاؤں میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اور جمعے کی نماز کے لیے شہر اس کا ہونا ضروری ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شہر نہ ہو تو بہت بڑا قصبہ ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ جو شہر کی ضروریات کے لیے شہر سے باہر آباد کی گئی ہو۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں پائی گئی، یعنی وہ مقام جہاں پر جمعہ پڑھا جا رہا ہے نہ وہ شہر ہے، اور نہ ہی وہ بہت بڑا قصبہ ہے، اور نہ ہی وہ شہر کی ضروریات کی وجہ سے آباد کی ہوئی جگہ ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی گئی تو ان جگہوں پر جمعہ نہیں ہوگا۔ اور جمعے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شہر ہو یا بہت بڑا قصبہ ہو یا ایسی جگہ جو شہر کی ضروریات کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو جگہیں ہیں جیسے دیہات، ان جگہوں پر جمعہ نہیں ہوگا۔ حنفی فقہا نے اس لیے جمعے کے لیے ان چیزوں کا ضروری ہونا شرط کے درجے میں قرار دیا ہے۔ یہ مسئلہ تقریباً انہی الفاظ میں کچھ عرصہ پہلے بیان کیا گیا تھا، اور خیال یہ تھا کہ اس بات کی وضاحت ہو جائے گی جب ہم جمعے کی شرائط کے متعلق بحث کریں گے، لیکن ایک طویل سفر سے واپسی پہ متعدد خطوط، ان میں بہت شدید احتجاج اور بہت شدید فقرے اس موضوع پر لکھے گئے، اور تقریباً 90 سے زیادہ ای میلز مختلف حضرات اور خواتین نے کی کہ گاؤں میں جمعہ کیوں جائز نہیں ہے، اور کتاب و سنت سے اس مسئلے کی وضاحت ملنی چاہیے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آپ آج نماز کے واجبات سنیں، ضروری محسوس ہوا کہ جمعے کے متعلق اور اس میں بھی ایک مسئلہ یعنی گاؤں میں جمعہ پڑھنا، اس کے متعلق آج بیان کیا جائے، تاکہ
یہ کنفیوژن جو پائی جاتی ہے اور وہ تشویش دور ہو جو خطوط اور ای میلز کے ذریعے محسوس کی گئی، اور یہ خیال رکھ لیا جائے کہ ان تمام مسائل میں یہ بات بار بار عرض کی گئی ہے کہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ حنفی فقہا کے قاعدے اور کلیے کے مطابق ہیں، اور حنفی فقہا نے گاؤں میں جمعہ کا نہ ہونا ہر جگہ یہ بیان کیا ہے، اور بالعموم FM 100 پہ یہ جتنے مسائل بیان کیے جاتے ہیں ان کا تعلق حنفی فقہ ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ سننے والے اور جن دیار میں یہ بات کی جاتی ہے وہاں پر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو حنفی فقہ ہی پر عمل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق مسائل علماء سے اور مفتی حضرات سے پوچھتے ہیں۔ جہاں تک جمعے کا تعلق ہے، فقہا نے اس کے لیے شرائط ذکر کی ہیں اور یہ تصریح کی ہے کہ کس انسان پر جمعہ فرض ہے اور کن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ شامی جو حنفی فقہا کی بہترین کتاب ہے اور جس سے سب متأخرین فتویٰ دیتے ہیں، انہوں نے جمعے کے باب میں کتاب الصلاۃ میں جمعے کی شرائط کے تحت ذکر کرتے ہوئے 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور متن میں یعنی در مختار میں عبارت یہ آئی ہے کہ جمعے کی صحیح ہونے کے لیے 7 چیزیں ضروری ہیں، اور اس کی شرح میں النہر الفائق سے علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شعر بھی نقل کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وَحُرٌ صحیح بالبلوغ مذکر مقیم وذو عقل لشرط وجوبها، اور جمعے کی نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان آزاد ہو، اس کا مطلب ہے غلام پر جمعہ نہیں ہے۔ صحیح تندرست ہو، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ مریض پر جمعہ نہیں ہے۔ بالبلوغ مذکر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بالغ ہو تو بچے اس سے نکل گئے کہ بچوں پہ بھی جمعہ نہیں ہے۔ مذکر مرد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں پر بھی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ مقیم، اور مقیم ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسافر پر بھی جمعے کی نماز فرض نہ ہوئی۔ وذو عقل، اور عقل والا ہو تو دیوانے پر، پاگل پر جمعے کی نماز کیا نماز فرض ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ 6 شرائط ہو گئیں کہ آزاد ہو، تندرست ہو، بالغ ہو، مرد ہو، مقیم ہو، عقل والا ہو۔ یہ 6 شرائط انہوں نے ذکر کر دی کہ ان 6 شرائط کے ساتھ جمعہ واجب ہے۔ آگے دیکھیے، وَمِصْرٌ، اور شہر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کی شرائط کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب شہر کا ہونا ضروری ہوا تو اس کا مطلب پھر صاف یہ ظاہر ہوا کہ گاؤں ان میں جمعہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے پہلے سنا کہ آزاد ہو تو اس کا مطلب مفہوم مخالف یہی نکلتا ہے کہ غلام پر جمعہ نہیں ہے۔ تندرست ہو تو اس کا مطلب دوسری طرف کو دیکھیں تو مریض پر جمعہ نہیں ہے۔
مذکر ہو یعنی مرد ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت پر جمعہ نہیں ہے. ایسے ہی ساتویں چیز وہ کہتے ہیں وَمِصْرٌ وَسُلْطَانٌ وَوَقْتٌ وَخُطْبَةٌ وَآذَانٌ قَضَا جَمْعٌ لِشَرْطِ أَدَائِهَا. اور یہ بھی شرط ہے ہمارے نزدیک کہ شہر ہو. اگر شہر نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا. وَسُلْطَانٌ اور حاکم وقت ہو یا اس کی طرف سے اجازت ہو یا اس کا نائب ہو یہ لوگ جمعہ پڑھائیں. اور اگر سلطان وقت نہیں ہے اس کا نائب نہیں ہے یا اس کی مملکت میں جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر بھی جمعہ نہیں ہوگا. وَوَقْتٌ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا وقت بھی ضروری ہے. تو وقت جو ہے جمعے کا وہ ظہر کا وقت ہی ہے. اگر یہ وقت نہیں رہے گا تو جمعہ نہیں ہوگا. جیسے کوئی آدمی جمعے کے دن گئے چاہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد جمعہ پڑھ لے تو ہم کہیں گے جمعے کا وقت ہی داخل نہیں ہوا. وہ خطبۃن اور خطبہ بھی اس کے لیے شرط ہے. وہ آذان اور آذان کا ہونا بھی. تو اس لیے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ 11 شرائط کے بعد کہتے ہیں قضا جمع لشرط ادائیہا. اور اسی طرح یہ ادائیگی کی شرائط ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگ کتنے ہو جماعت ہو جس پر جمعے کو قائم کیا جائے. تو یہ گویا کہ 12 شرائط انہوں نے کر دی جمعے کے لیے. اور سارے حنفی فقہا آپ کو یہی لکھتے ہوئے ملیں گے جیسے کہ انشاءاللہ ابھی اس کی بھی تشریح ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جو علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. 587 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے جہاں کتاب الصلاۃ میں جمعے کی شرائط کا ذکر کیا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے کیا کیا شرائط ہیں انہوں نے اس میں صاف لکھا ہے کہ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نزدیک جمعہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہر ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع کہ لوگوں جمعے کی نماز اور عید کی نماز سوائے بڑے شہر کے اور کہیں نہیں ادا کی جائے گی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لا جمعۃ ولا تشریق ولا فطر ولا اضحى الا فی مصر جامع. جمعے کی نماز، بڑی عید کی نماز، چھوٹی عید کی نماز، یہ ساری کی ساری چیزیں بڑے شہر میں ادا کی جائیں گی یا بڑے قصبے یا شہر میں ادا کی جائیں گی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو قائم فرمایا ہے. جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے اور مدینہ منورہ سے باہر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں تو انہوں نے جمعے کو قائم نہیں کیا. پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شہروں کو فتح کیا اور انہوں نے جتنی جگہوں کو علاقوں کو فتح کیا تھا ان میں دیہات بھی تھے، شہر بھی تھے. اور جمعے کے لیے اور عید کے لیے ممبر انہوں نے مسجدوں میں سوائے الا فی الامصار سوائے شہروں کے اور کہیں نہیں رکھوائے. فکان ذالک اجماعاً اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ تھا ان سب نے تسلیم کر لیا تھا اس بات کو کہ سوائے شہر کے اور کہیں بھی جمعہ ادا نہیں کیا جائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد کہ ظہر جو ہے اس کا پڑھنا فرض ہے اور ہم فرض کو کسی صورت میں ترک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے مقابلے میں اتنی ہی بڑی کوئی چیز نص سے ثابت نہ ہو. اور جو چیز منصوص ہے، جو چیز ثابت ہے وہ جمعہ ہے. اس لیے گاؤں میں جمعہ جب ہوتا نہیں تو ان لوگوں کو ظہر پڑھنی چاہیے گی. اور پھر کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ مِنْ أَعْظَمِ الشَّعَائِرِ
اور اس لیے بھی کہ جمعہ بہت بڑے دین کے شعائر میں سے ہے، اور شعائر کا اظہار، دین کی علامتوں کا اظہار، وہ چیز، وہ کام جن کو کر کے پتہ چلتا ہو کہ مسلمانوں کے کام ہیں، ایسی چیزیں یہ شہر ہی کے لیے زیبا ہیں۔ گاؤں میں، دیہات میں ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی، شہر ہی ہوتے ہیں جہاں پر یہ ہوتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس پر طویل بحث کی ہے۔ کاسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی پھر بھی تشریح عرض کریں گے، بدائع میں یہ ساری عبارت اسی طرح تحریر فرمائی ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے اگرچہ یہ بات بھی کافی ہے کہ حنفی فقہا نے جب لکھا ہے اور فتویٰ مفتی حضرات نے یہ دیا ہے، تو اب اس کے دلائل کے پیچھے پڑنا اور یہ چاہنا کہ ہر چیز کتاب و سنت سے ہمیں ثابت کر کے بتائی جائے، یہ بات اور یہ طرز عمل مناسب نہیں، اور مناسب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک مسئلے میں اگر دلائل پر بحث اور یہ چیزیں شروع کر دی جائیں تو عملی زندگی میں یہ کام نہیں چل سکتے۔ اس لیے مفتی حضرات جب وہ فتویٰ دیتے ہیں، اور قدیم فقہا جو انہوں نے فتوے دیے تھے، ان لوگوں کے ہاں ان چیزوں کے لیے دلائل تھے، تبھی تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے فتوے دیے۔ بہرحال اب سب سے پہلے قرآن کریم پر غور کیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے سورہ جمعہ کو نازل فرمایا، اور جمعہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کے دن آذان دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور تم لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آ جاؤ، تو آپ ذرا اس عبارت پر، اس بات پر غور کیجئے، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے جمعے کو شہر والوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، دیہات والوں کے لیے نہیں۔ کیونکہ جب یہ کہا گیا کہ تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، آذان دی جائے، تو یہ کون سی آذان مراد ہے؟ دوسری یا پہلی؟ یہ یقیناً پہلی آذان مراد ہے، کیونکہ ایک آذان مراد ہے، پہلی نہیں۔ یقینی طور پر یہ ایک آذان مراد ہے، اور یہ ایک آذان ہی تھی جو پہلے دی جاتی تھی، اور وہ وہی ہے جسے آج کل ہم دوسری آذان کہتے ہیں۔ اسی لیے یقیناً یہ پہلی آذان مراد اب کی دوسری آذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خطبے سے پہلے جسے اب ہم دوسری آذان کہتے ہیں، یہی پہلی آذان ہوا کرتی تھی۔ لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اس سے بھی پہلی آذان جسے اب ہم کہتے ہیں نا پہلی آذان، یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑھائی گئی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے ایسے نہیں تھا۔ اگرچہ فقہا نے حکماً اسے بھی اس نودیہ میں شامل مانا ہے کہ جب جمعے کے دن آذان دی جائے تو وہ پہلی آذان کو بھی اس میں شامل مانتے ہیں، اب جو ہم پہلی آذان جسے کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت عمر اور حضرت بکر رضی اللہ عنہما کے دور میں بس آذان ایک ہی ہوتی تھی۔ تو وہ آذان جو خطبے سے پہلے ہے، وہی جب قرآن کریم میں مراد ہوئی کہ ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو اس بلانے، اس پکار کے فوراً بعد تو خطبہ شروع ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا تو اللہ کی یاد کے لیے آؤ، تو خطبے کی آذان سن کر تو وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو اس وقت سامنے حاضر ہیں، ارد گرد رہتے ہیں، اور یہ عادت شہر والوں کی ہے، کیونکہ اپنی تجارت کے لیے، دکانداری کے لیے قریب رہتے تھے، اور دیہات کے لوگ زراعت کرتے تھے،
بکریاں چراتے تھے، جانور چراتے تھے، تو اپنے گھروں سے دور نکلنا پڑتا تھا. تو اس لیے اس سے بھی یہ قرینہ ملتا ہے کہ جمعہ اس کے لیے شہر کا ہونا ضروری. اور دوسری چیز جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ وزر البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تو خرید و فروخت کا زیادہ معاملہ شہر میں ہوا کرتا ہے بنسبت دیہات کے. تو یہ دونوں قرائن اس بات کی پہ بھی دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی جمعے کے لیے شہر کا ہونا ضروری ثابت ہوتا ہے. اور ان قرائن کی وجہ سے پوری امت میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ظہر کی طرح جمعے کو بھی فرض قرار دیتا ہو کہ ہر آدمی ضرور جمعہ پڑھے، ہر عورت، ہر مرد، ہر مقیم، ہر مسافر، مریض، چاہے وہ تندرست ہے، چاہے وہ کچھ ہے، اور چاہے وہ غلام ہے اور چاہے وہ آزاد ہے، ہر ایک پر جمعہ فرض ہونا، یہ پوری امت میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا، جبکہ ظہر کی نماز کی فرضیت ہر ایک پر ہے. ظہر کی نماز عورتیں بھی پڑھیں گی، مرد بھی پڑھیں گے. ظہر کی نماز جو لوگ مقیم ہیں وہ بھی پڑھیں گے، جو مسافر ہیں وہ بھی پڑھیں گے، اگرچہ عادی پڑھیں گے. ظہر کی نماز صحت مند بھی پڑھے گا، مریض بھی پڑھے گا. لیکن کیا جمعہ بھی اسی طرح ہر ایک پہ فرض ہے؟ بالکل ایسے نہیں ہے. حتیٰ کہ فرض کر لیجئے کسی مقام پہ 20 آدمی مقیم نہ ہوں، مسافر ہیں سارے، تو ہمارے سارے ائمہ کے نزدیک ان پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ مقیم نہیں ہیں. اس لیے جمعے کے لیے صرف شہر ہی شرط نہیں، اقامت بھی شرط ہے. اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اور جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. تو اس سے مراد یقیناً پہلی اذان، پہلی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والی پہلی اذان، ہمارے آج کے دور کی پہلی اذان نہیں، یہ مراد تھی. اور خرید و فروخت کا چھوڑ دینا یہ خود اس بات کا قرینہ تھا کہ یہ چیزیں شہروں ہی کے متعلق ہیں. اس لیے ایک بات تو یہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے قرائن سے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ان قرائن سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے صاحب، نہ صحیح، اس پہ کوئی اصرار اور جھگڑا اور لڑائی نہیں ہے. چلیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک کیا تھا، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ دیہات میں پڑھایا یا نہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی بستی میں قیام فرمایا. اتنا تو اتفاق سب کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو براہ راست مدینہ منورہ نہیں پہنچے، بلکہ آپ قباء پہنچے تھے، اور قباء میں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن رکے ہیں. کتنے دن رکے ہیں؟ اب چلیے اہل سیرت کے ہاں وہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں. تو ان کے ہاں ایک قول آپ کو مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں 22 دن رکے ہیں. ایک قول مل جائے گا کہ 24 دن رکیں. یہ آسان بات ہے، جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے قباء اس کو بھی شامل کر لیا جائے، اور جس دن آپ قباء کی بستی کو چھوڑ کے آگے چلے ہیں مدینہ منورہ کی طرف اس کو بھی شامل کر لیا جائے، تو 2 دن تو یہی ہو گئے. تو 22 دن کا قیام جو کہتا ہے، جو بھی وہ ان 2 دنوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو 24 کا کہتا ہے وہ ان 2 دنوں کو شامل کر لیتا ہے. تو 24 دن ہو گئے چلیے، یا 22 دن ہو گئے، یہ بھی ہو گیا. ہم کہتے ہیں اس سے بھی کم آ جائیں، زیادہ احتیاط کا پہلو لے لیتے ہیں. ہمارے حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 14 دن کے قیام کو ترجیح دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں 14 دن تک قیام فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سیرت ہی میں مل جائے گا کہ سوموار کے دن دوشنبہ کو آپ پہنچے تھے قباء میں، ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد سوموار کا دن تھا جب آپ پہنچے، اور سوموار سے آپ 14 دن آگے گن لیجئے،
اس میں یقینی طور پر 2 جمعے آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے قباء میں جمعہ پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قائم نہیں فرمایا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم میں نماز جمعہ ادا کی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بنو سالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار کے باوجود وہاں پر نہیں رکے، اور آپ نے انہیں کہا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم میں کوئی جمعہ نہیں پڑھا۔ فرض کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم میں جمعہ ادا فرمایا ہے، تو بنو سالم یہ مدینہ منورہ ہی کا ایک محلہ تھا۔ اول تو ہم مانتے ہی نہیں، لیکن فرض کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بھی ہے تو یہ مدینہ منورہ ہی کا ایک محلہ تھا، اور مدینہ منورہ شہر کے حکم میں تھا، کوئی گاؤں نہیں تھا کہ اس کے لیے کوئی بحث کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں جمعہ پڑھا، اور آپ نے گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھا۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر ہم مان لیں، جب ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم میں جمعہ پڑھا، تو پھر باقی نہیں ہے۔ پھر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 24 دن ٹھہرے ہوں، 22 دن ٹھہرے ہوں، یا 14 دن، ان تمام دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 یا 3 جمعے آئے ہیں، اور آپ نے جمعے کی نماز ادا نہیں فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رکے اور باقی جگہوں پر کیوں نہیں ٹھہرے؟ کہیں بھی قیام نہیں فرمایا۔ اس لیے ابن حزم اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ جو تھا وہ چھوٹے چھوٹے دیہات تھے اور گاؤں تھے، اور آپ نے بنو مالک میں مسجد بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جمعہ پڑھا، یہ سب باتیں ایسی ہیں جو ابن حزم کا اپنا ہی گمان ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے چلے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، انسان ہی انسان تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار نے روکا اور عرض کیا، کوئی جگہ کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں اور لوگوں نے اپنی خدمات نہ پیش کی ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے خیر اور برکت کی دعا فرماتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اور آپ بنو سالم سے جب گزرے ہیں، جن کے متعلق یہ روایت کہتے ہیں کہ آپ نے جمعہ پڑھا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، وہاں عتبان بن مالک اور نوفل بن عبداللہ بن مالک بن اجلان، انہوں نے آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی جو مہار تھی پکڑ لی، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہمارے محلے میں قیام فرما لیں، اور ہماری بڑی تعداد ہے، اور ہم لاٹھی والے ہیں، زور والے ہیں، طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، ہمارے پاس باغات ہیں، آپ کے قیام کی ہر طرح کی سہولت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور آپ نے فرمایا، خلو سبیلہا، میری سونٹنی کو چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ، اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوا ہوا ہے، جہاں کا اسے بتایا گیا ہے وہاں جا کر یہ بیٹھ جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ساعدہ سے گزرے، اور بنو ساعدہ میں سعد ابن عبادہ، منذر ابن عمر اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ سارے کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول عزت احترام کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، قوت اور طاقت کے ساتھ آپ ان ساری چیزوں کے لیے ہمارے محلے میں اتر جائیں۔ اور سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میری قوم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ طاقت اور مجھ سے زیادہ عزت اور شرف والا ہو اور انصاف کرنے والا ہو، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے، بارک اللہ علیکم، اللہ تمہیں برکت دے، اور ارشاد فرمایا کہ ابو ثابت، خل سبیلہا، میری اونٹنی کا راستہ نہ روکو، فإنہا مامورۃ، اللہ نے اسے بتا دیا ہے کہاں اس نے ٹھہرنا ہے، فمضى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔
بنو حارث بن خزرج کھڑے تھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے محلے سے نہ گزریں، بس یہیں ٹھہر جائیں اور یہاں سب چیزیں آپ کے لیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلو سبیلہا، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ، تو اللہ نے اسے سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے اس نے کہاں جانا ہے۔ بنو بیازا کھڑے تھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ہم آپ کے لیے ساری سہولتیں مہیا کریں گے، نحن اہل الدرک، قوت، طاقت، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اونٹنی کو، فإنہا مامورہ، اللہ نے اسے بتایا ہے، اسے حکم ہوا ہے کہاں اس نے جانا ہے۔ اور پانچواں گروہ آگے کھڑا تھا عدی بن نجار کا، اور عدی بن نجار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے عزیز تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اقدس حضرت عبد المطلب کے بھی عزیز تھے۔ ان لوگوں نے ادھر سے ہی شادیاں کی ہوئی تھی، عبد المطلب کی شادی بھی یہاں سے ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی شادی بھی اسی قبیلے سے کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ماموں ہیں، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، ہم تو آپ کے رشتہ دار ہیں، طاقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری ہے، ہمیں چھوڑ کے آپ کسی کی طرف نہ جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے چھوڑ دو میری اونٹنی کو، فإنہا مامورۃ، اللہ نے اسے بتا دیا ہے یہ کہاں جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مازن بن نجار سے گزرے اور انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو پہلوں نے کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں محلے میں مالک بن نجار نے روکا ہے اور وہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ آپ ان کے سامنے آئے ہیں تو آپ ٹھہریں گے۔ حضرت اسعد بن زرارہ اور ابو ایوب اور عمارہ بن حزم اور حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہم یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے تھے اور ان کا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ خزرج والوں سے زیادہ وسیع رقبہ اس مدینہ منورہ میں کسی کے پاس نہیں، اور آپ کو علم ہی ہے کہ ہماری طاقت، قوت اور دولت اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، آپ ہمارے قبیلے میں رک جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزرج کے لیے دعا کی، انہیں بشارت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ یہ سارے کے سارے لوگ سارے محلوں میں کھڑے تھے، 7 محلے یہ تو گنوا دیے ہیں، ورنہ اور بھی یہ تو خیر سیرت کے بیان سیرت کا فیلڈ ہے، اس میں بیان ہونا چاہیے کہ کتنے لوگوں نے روکا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی دعوت کیوں نہیں قبول کی اور آپ قباء میں کیوں رک گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل قباء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور وہ مدینہ منورہ سے باہر تھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہ ہم آپ کے لیے گھر نہ بنا دیں، مستقل قیام آپ کا قباء میں ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرت بقریۃ تاکل القری، اللہ نے مجھے ایک ایسی بستی میں ہجرت کر کے جانے کا حکم دیا ہے جو بستی دنیا کی تمام بستیوں پر غالب آ جائے گی، اور آپ کی مراد مدینہ منورہ تھی، اور یقیناً مدینہ منورہ پوری دنیا پر غالب آ گیا کہ مسلمانوں کا غلبہ ہوا پوری دنیا پہ، اور مسلمان آج بھی ساری اپنے ایمان اور اعمال کی کمزوری کے باوجود دنیا میں کہیں بھی بستا ہو، اس کی خواہش اور دل میں ادب اور احترام، اس کے جذبات ابھرتے ہیں اور اپنے اندر گرمی اور حرارت محسوس کرتا ہے جب بھی مدینہ منورہ کا نام آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، اللہ نے ایسی بستی کا حکم جانے کا مجھے دیا ہے جو بستی دنیا کی تمام بستیوں پر غالب آ جائے گی۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب بنو سالم کو کیوں نہیں دیا، بنو ساعدہ کو کیوں نہیں دیا، بنو حارث کو نہیں دیا، بنو بیازہ کو نہیں دیا، عدی بن نجار کو نہیں دیا، مازن بن نجار کو نہیں دیا، کسی کو یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ایسی بستی کی طرف جا رہا ہوں، بلکہ انہیں اور جواب دیا، انہیں فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اور قباء والوں سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایک اور بستی کے لیے حکم دیا ہے وہاں جانا ہے،
یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سارے محلے مدینہ منورہ کے تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ میں کسی اور بستی میں جا رہا ہوں یا ایک ایسی بستی ہے جو باقی بستیوں پہ غالب آ جائے گی، انہیں کہا کہ تم چھوڑ دو اس شہر میں کہیں بھی جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اس اونٹنی کو وہاں جا کے بیٹھ جائے گی، اور قباء والوں کو کہا کہ تمہارے ہاں اس لیے نہیں ٹھہر سکتا کہ مجھے کسی اور بستی میں جانا ہے۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ٹھہرے ہیں، اور قباء میں آپ نے جمعہ نہیں پڑھا، اور مدینہ منورہ میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھا ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شہر میں ہی جمعہ ہوا کرتا ہے، گاؤں اور دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا۔ یہ سارے مدینہ منورہ کے محلے تھے۔ کوئی شخص کہتا ہے یہ مدینہ منورہ کے محلے نہیں تھے اور یہ ساری سیرت کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابوں سے مسائل ثابت نہیں ہوتے، اچھا صاحب نہ صحیح۔ چلیے اور بات کر لیتے ہیں، بنو سلمہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ بنو سلمہ جو تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے گھر چھوڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کے قریب آ کر رہیں۔ تو حدیث میں آیا ہے، صحیح احادیث میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مسلم اس میں فتح الباری میں اس کی روایت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کا، ناگواری کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا یا بنی سلمہ، بنو سلمہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر میری مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو، اب جو تم چل چل کے آتے ہو تو تمہارے جو پاؤں اٹھتے ہیں اس پر بھی، پیدل چلنے پہ بھی تو ثواب ملتا ہے، تو وہیں رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، مسلم میں آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور تھے، اور حضرت ابو نضرہ رضی اللہ عنہ یہ تیسرے ہیں جو کہتے ہیں، ایک تو حضرت جابر اور دوسرے بنو سلمہ اور حضرت جابر اور یہ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ عنہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد جو تھی وہ مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قریب آنے کی اجازت نہیں دی، بس بتلایا کہ وہیں رہو، وہاں سے بھی جو چل کے آتے ہو نماز کے لیے تو تمہیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سارے کے سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے علاوہ وہاں پر مساجد تھیں، وہاں پر محلے تھے، اور یہ سارا مدینہ منورہ تھا۔ اگر بنو سالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو گویا جمعہ مدینہ منورہ میں ہی پڑھا۔ ابو داؤد نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مراسیل میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینہ منورہ میں 9 مسجدیں تھیں، اور ان 9 مسجدوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز اذان کی جب پہنچتی تھی تو لوگ اذان دینا شروع کرتے تھے۔ سب سے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی مسجد جو تھی وہ بنو عمر بن مبذول کی تھی جو بنو نجار میں سے تھے، پھر بنو ساعدہ کی مسجد تھی، بنو عبید کی مسجد تھی، بنو سلمہ کی مسجد تھی، بنو رابح ان کی مسجد تھی، بنو زریق تھے ان کی مسجد تھی، بنو غفار کی مسجد تھی، اسلم مسجد اسلم تھی، مسجد جوہینہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مسجد تھی۔ یہ 10 مسجدیں تھیں جو مدینہ منورہ میں تھیں، اور مسجد نبوی اللہ صاحب صلاۃ والسلام کو چھوڑ دیں تو 9 مسجدیں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوگوں کو کہ اپنے اپنے محلوں میں مسجدیں بناؤ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجدوں کو پاک رکھنا اور اپنی مسجدوں میں خوشبو کا بھی اہتمام کرنا، اور یہ سارے کے سارے محلے جو تھے وہ ان میں مساجد بنائی گئی۔ ان ساری مساجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ نہیں ہوا کرتا تھا، جمعہ مسجد نبوی میں ہی ہوتا تھا۔ اسی لیے اصل مسئلہ تو الگ ہے، وہ تو بات کر رہے ہیں، لیکن ضمنی طور پر عرض کرتے جائیں کہ حنفیہ کے ہاں ایک قول یہ بھی ملتا ہے، اگرچہ اس پہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، نہ کسی نے دیا ہوگا، مگر ایک قول ان کے ہاں اگرچہ وہ مرجوح ہی صحیح لیکن ملتا ہے کہ پرانے زمانے میں حنفی فقہا میں سے بعض لوگ کہتے تھے کہ سارے شہر میں ایک ہی جگہ جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے، 2 جگہ جمعہ نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنی مسجدیں ہونے کے باوجود جمعہ ایک ہی جگہ ہوا کرتا تھا۔ اس پہ فتویٰ نہیں ہے۔
لیکن غور کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقی مساجد میں جمعے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کی قوت، طاقت، شان و شوکت کا اظہار تھا، اور اب تو ہر گلی محلے میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی جمعے ہونے لگے ہیں۔ اور یہ تو اب سے بالکل 20-25 برس 30 برس پہلے کی بات ہے کہ محلے جو تھے ان کی مساجد میں جمعہ نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ جامع مسجد میں، بڑی مسجدوں میں جایا کرتے تھے۔ یہ تو 25-30 سال سے دیکھتے ہی دیکھتے اب جمعے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی شروع ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کی طاقت اور قوت اور عظمت جو کبھی تھی وہ اس وجہ سے بھی کمزور پڑ گئی۔ تو اصل بات وہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں جمعہ ادا نہیں فرمایا، مدینہ منورہ پہنچے پھر ہی جمعہ ادا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے آپ نے جمعے کی ادائیگی نہیں فرمائی۔ اچھا، اگر اس پہ بھی اصرار ہو کسی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم میں جمعہ ادا فرمایا تھا، اور بنو سالم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اصرار ہو کہ مدینہ منورہ کا محلہ نہیں تھا بلکہ گاؤں تھا، تو چلیے ہم اس کو بھی نہیں کہتے، مسئلہ حل کرنا ہے نا۔ حنفی فقہا نے ایک اور بھی دلیل دی ہے، یہ فقہا بچے نہیں تھے کہ کچی باتیں کر جایا کرتے، بڑے بڑے پہاڑ تھے علم کے، اور بڑے سوچ سمجھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے، ایک ایک لفظ جو ان کے منہ اور قلم سے نکلتا تھا تلا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اتنا ظرف بھی دیا تھا کہ وہ لوگ رجوع سے بھی اور اپنا غلط فتویٰ غلط مسئلہ ہو تو اس سے ہٹ جانا اور حق کو تسلیم کرنا، اس سے بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے علم بھی دیا تھا اور اللہ نے ظرف بھی دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج میں تشریف لائے، قرآن پاک سے 2 قرائن عرض کیے تھے، وہ نہیں مانتے، چلیں نہ مانیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں جمعہ کیوں نہیں ادا فرمایا تھا، اس کی بھی کوئی دلیل لے آئیں۔ اچھا صاحب، اس کو بھی نہ مانیے، آگے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم میں جمعہ ادا ہی نہیں فرمایا، اور اگر ادا فرمایا تھا تو بنو سالم تو مدینہ منورہ کا محلہ تھا۔ ایک شخص کہتا ہے میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ اچھا صاحب، نہ مانے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے رہے مسجد نبوی میں نا، اور جب آخری حج کے لیے تشریف لائے ہیں تو عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عرفات یہ یقینی طور پر جمعے کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ سوچنے کی بات ہے کہ جمعے کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، وقوف عرفہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جمعے کا دن تھا۔ صحیح بخاری میں جہاں یہ باب انہوں نے باندھا ہے کہ ایمان کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، ایک طویل اثر ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور اللہ اسلام کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا دین ہو، ہمیں پتہ ہے اچھی طرح قد عرفنا ذلک الیوم کہ کس دن یہ نازل ہوا تھا، والمکان الذی نزلت فیہ اور کس جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہو قائم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، یہ حالت بیان کر دی۔ کہاں کھڑے تھے؟ بعرفہ، عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے۔ کس دن کھڑے تھے؟ یوم الجمعہ، جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور وہاں پر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے یقینی طور پر جمعے کے دن آپ کا آخری حج ہوا ہے عرفات کے میدان میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم عرفہ میں پہنچے، اور ہم نے ایک خیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصب کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان دو،
اور پھر آذان دی گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی، ثم قام فصلی العصر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اور ظہر اور عصر کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مکہ شہر تھا اور عرفات گاؤں تھا، دیہات تھا، شہر سے دور تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ نہیں پڑھا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اسی لیے ہمارے امام اور قدوۃ العارفین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں مصفہ میں فرماتے ہیں، موطا کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے اس میں انہوں نے لفظ لکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کثیر از اہل مکہ در عرفہ بودند، مکہ مکرمہ کے بہت سے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں عرفہ گئے تھے حج پہ، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ۔ ایشان را بجمعہ نہ فرمودند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمعہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ والسفر اگر سبب عدم تحتم در حق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و اہل مدینہ می توانت شد، اور اگر تم یہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ تو مسافر تھے اس لیے انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا تھا، در حق اہل مکہ علت نمی توانت شد، تو اہل مکہ کو کیا ہو گیا تھا؟ انہیں کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جمعہ پڑھو؟ پھر فرماتے ہیں ایشان در صحرا، یہ لوگ جنگل میں سارے تھے، عرفات اس کا میدان جنگل میں تھا، اس لیے ان پر بھی جمعہ فرض نہیں تھا۔ یہ ہے دلیل حنفی فقہا کی جو کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ صرف شہر میں ہی فرض ہوا کرتا ہے، شہر والوں پر فرض ہوا کرتا ہے، گاؤں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھیں، جمعہ ان کے ذمے ہے ہی نہیں۔ اب یہ کہنا کہ گاؤں میں جمعہ کیوں نہیں ہے، یہ تو اسی طرح ہے جس طرح ہم کہیں کہ جناب ہمارے گھر میں اعتکاف کیوں نہیں ہے، اسلام آباد میں حج کیوں نہیں ہے؟ بھئی اسلام آباد میں حج اس لیے نہیں ہے کہ خدا کا گھر بیت اللہ میں ہے، حج کے لیے مکہ ہونا ضروری ہے، بیت اللہ ہونا ضروری ہے، اعتکاف اس لیے گھر میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ مرد ہے اس کے لیے مسجد میں اعتکاف ضروری ہے، جگہ خاص ہے مسجد وہاں اعتکاف ہوگا، خاص جگہ ہے بیت اللہ وہاں پہ حج ہوگا، اسی طرح شہر ایک خاص جگہ ہے وہاں پر جمعے کی ادائیگی ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ شہر میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا تو اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ اسلام آباد میں حج کیوں نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ظہر پڑھی ہے، جمعہ نہیں پڑھا۔ اسی لیے جو ابن حزم ظاہری کہتا ہے نا کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الجمعہ بعرفات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جمعہ پڑھا ہے، تو وہ یہ بات بالکل غلط لکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جمعہ پڑھا تھا خطبے کے بعد تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اونچی آواز سے قرات کیوں نہیں کی؟ آپ نے غور فرمایا؟ شریعت کے مسائل ایسے ہی ثابت نہیں ہو جاتے، اس کی ساری کنجوکاؤ پہ، اس کی نازکی پہ اور اس کی ایک ایک چیز پر غور کرنا پڑتا ہے کہ فتویٰ دینے کے لیے کتنا وسیع علم چاہیے۔ اگر ہم مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھا تھا صاحب، 2 رکعتیں پڑھی تھیں، چلیے ہم کہتے ہیں مسافر تھے 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ اچھا صاحب آپ کہتے ہیں کہ مسافر نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ہی پڑھایا تھا، ہم کہتے ہیں پھر اونچی آواز سے کیوں نہیں پڑھی تھی، قرات کی تھی؟ کوئی ایک روایت پورے ذخیرہ حدیث میں مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جمعے کی نماز پڑھائی اور اس میں اونچی آواز سے یہ 2 صورتیں پڑھی تھیں، قطعاً ثابت نہیں ہے، نہ کوئی روایت ایسی ملتی ہے، اور یہ جھوٹ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابن حزم نے بولا ہے۔ اللہ اس سے درگزر کرے، ممکن ہے اس سے غلطی جان بوجھ کے نہ ہوئی ہو، مگر یہ ایسا شخص ہے جس کے متعلق علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کی شرح بنایا میں لکھا ہے اور سچ لکھا ہے کہ اس انسان کی زبان
تینوں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور ان تینوں کے پیروکاروں کے متعلق رضی اللہ عنہم بہت ہی سخت ہے، یہاں تک کہ یہ شخص ابن حزم جمعے کو ضروری قرار دیتا ہے مسافر کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو غلام ہے، اور ایسی فضول قسم کی استدلال کر کے اور دلائل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں اگر جمعہ ہی قائم فرما لیا تھا تو صاحب آج تک جمعہ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ کوئی آدمی زور کی طرح چپ جمعہ پڑھا کرے، خاموشی سے قرات کیا کرے؟ جمعے میں ہمیشہ امت میں اصول رہا ہے کہ جمعے کی 2 رکعتیں اس میں اونچی آواز سے قرات کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے قرات کیوں نہیں کی تھی؟ اگر کی تھی تو کون سی صورتیں پڑھی تھیں؟ یہ کہاں ہیں؟ اس لیے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں ظہر کی نماز ہی پڑھی تھی، اور ظہر کی نماز آہستہ آواز ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، بالاتفاق یہ حج جمعے کا تھا، اور نہ آپ نے جمعہ عرفات میں پڑھا ہے، نہ اہل مکہ کو وہاں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے روایت میں لفظ آئے ہیں جو ابھی آپ نے سنے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر جگہ جمعہ نہیں ہے، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرفات میں جمعے کو چھوڑ کر ظہر کی نماز کبھی نہ پڑھتے۔ یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی بات؟ اچھا صاحب اور بات کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں، صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری میں لفظ یہ آئے ہیں کہ کان الناس ینتابون الجمعۃ من منازلہم والعوالی، کہ لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اور عوالی سے جمعے کے لیے باری باری آتے تھے۔ ایک گروہ آتا تھا، پھر اگلے جمعے کو کچھ اور لوگ آتے تھے، پھر اگلے جمعے کو کچھ اور لوگ آتے تھے۔ اگر گاؤں والوں پر جمعہ فرض ہوتا تو یہ اپنے گاؤں میں نہ پڑھتے؟ یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیچھے پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ آتے تھے؟ صاف بات ہے کہ مدینہ منورہ کے باہر کے باشندوں پر جمعہ فرض نہیں تھا۔ اگر ان پر جمعہ فرض ہوتا تو یا تو وہ اپنے ہاں سارے کے سارے پڑھتے، اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے کے سارے لوگ آ کر پڑھتے، کیونکہ سب پہ جمعہ فرض تھا نا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک گروہ آتا تھا، پھر اگلے ہفتے کچھ اور لوگ آتے تھے، اور لوگ آتے تھے، یعنی بار بار آ کے اپنی اپنی باری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور جمعہ پڑھنے آتے تھے۔ مفہوم اس حدیث کا یہ، مثلا ایک جمعے میں 10 آدمی گاؤں سے چلے گئے، گاؤں میں 50 آدمی تھے، تو باقیوں نے کہا کہ ارے بھائی تم تو اس ہفتے ہو آئے ہو، اب ہم چلے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، جمعہ پڑھیں گے۔ پھر 10 اور آ گئے، پھر اس سے اگلے ہفتے جو باقی 30 رہ گئے تھے اس میں سے کچھ لوگ آ گئے۔ یہ مثال سے عرض کر رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں صحیح بخاری میں کہ لوگ اپنی اپنی جگہوں سے، یعنی اپنے اپنے گاؤں سے، اپنی اپنی دور کی جگہوں سے مدینہ منورہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو جمعہ گاؤں والوں پر اگر فرض ہوتا تو پھر سارے کے سارے ہی کیوں نہیں آتے تھے؟ اگر 50 آدمی تھے تو 50 ہی کو آنا چاہیے تھا، جمعہ تو فرض تھا۔ یا پھر کم سے کم اپنے یہاں نماز جمعے کی قائم ہونی چاہیے تھی، نہ بھئی وہ اپنے یہاں جمعے کی نماز قائم کریں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئیں، تو پھر کیا انہوں نے کیا؟ یقیناً انہوں نے ظہر ہی پڑھی۔ اسی لیے حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر بھی آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض ہی نہیں ہوتا، اور جمعہ جو فرض ہوتا ہے وہ بہت بڑا قصبہ، 20,000 30,000 50,000 کی آبادی، ایسے بڑے قصبے اور شہر، ان میں جمعہ فرض ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت خود بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جمعے کا ایسا معاملہ نہیں تھا، وگرنہ تو سب لوگ دیہات سے آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد کہ آپ کا فعل مبارک کیا تھا، ہم اس سے بھی نیچے آ جاتے ہیں، درجے کے اعتبار سے نیچے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اپنا معاملہ کیا تھا۔
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعے کے معاملے میں کیا فتویٰ دیا کرتے تھے، اور یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جمعے کے معاملے میں جو فتویٰ دیتے تھے وہ بہت جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اور جمعہ جو فرض ہے علی اہل الامصار مثل المدائن، شہر والوں پر فرض ہے، اور شہر بھی کتنے بڑے بڑے، جیسے مدائن کا شہر ہے، مدائن بہت بڑا شہر، ایسے سمجھ لیجئے جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد، ایسے بڑے بڑے شہر۔ اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے اس روایت کو نقل کیا، اور حماد بن ابو سلیمان جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، انہوں نے حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ سے یہ روایت سنی، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اس فتوے کا ذکر کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی جمعہ گاؤں میں نہیں پڑھتے تھے۔ آپ سوچئے کہ جمعے کا گاؤں میں فرض ہونا یا نہ ہونا، کیا یہ ایسا مسئلہ ہے جسے عقل سے حل کیا جا سکتا ہے، یا مسئلہ اس بات کا محتاج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دیں اور پھر اس پہ عمل کیا جائے؟ بہت سی شریعت کے مسائل ایسے ہیں جو محض عقل سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی، اس کے کپڑوں پہ کوئی ناپاکی لگ گئی تو عقل بھی کہتی ہے کہ اسے دھو لو، شریعت بھی کہتی ہے دھو لو۔ زہر شریعت بھی منع کرتی ہے مت کھاؤ، عقل بھی منع کرتی ہے۔ یہ مسائل الگ ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں فقط وہی رہنمائی کرتی ہے، مثلاً یہ کہ نماز پہ کتنا ثواب ملے گا، اب کیا بتائیں عقل سے کتنا ثواب ملے گا؟ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ پہ مال خرچ کرو گے تو ثواب ملے گا، اب کتنا ثواب ملے گا؟ یہ سب چیزیں محتاج ہیں اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا فیصلہ کریں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ جمعے کی نماز گاؤں میں نہیں ہوگی۔ اب عقل کی بات نہیں ہے، یہ بات تو سراسر وحی سے تعلق رکھتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہرگز معاذ اللہ خائن نہیں تھے، خیانت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ فتوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے یا جو عمل دیا اسی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، جمعہ شہر والوں پر فرض ہے، اور شہر بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں جیسے مدائن کا ہمارا شہر ہے۔ انہوں نے مثال دی، اس میں صاف دلیل ہے اس کی کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہے۔ اور اس قسم کی روایات جو ہیں وہ یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کا حکم ان احادیث کی طرح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کیونکہ اصول کی بات فقہا نے لکھی ہے، محدثین نے، کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ جس میں عقل کا دخل نہ ہو اور جسے ہم لوگ اپنی عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، وہ حکم کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فتویٰ سمجھا جائے گا۔ بہت زیادہ جو اس پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے اور انہوں نے نہیں سنا۔ اس کا بھی جواب ہے بھائی، اور بات یہ ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے متعلق کوئی نہیں سوچ سکتا کہ انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ لی ہو۔ یہ روایت ان کی اس میں ارسال ہے، مرسل ہے، براہ راست حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کے انہوں نے نہیں کی اگرچہ، لیکن اس کے باوجود ہمارے نزدیک وہ حجت ہے، کیونکہ ان کی تائید حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کی اور روایات سے بھی ہوتی ہے۔ اور عرض کرتے ہیں ابھی روایات، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود نہیں سنا، کسی سے سن کے نقل کیا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ فرق کیا پڑا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے فتوے کے مطابق اور بھی بڑے مفتی تھے صحابہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ وگرنہ تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق تو تصور میں بھی نہیں آتا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کسی پہ جھوٹ بولتے ہوں۔ نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے اور اسود اور علقمہ کے شاگرد ہیں،
اور ان کا قبیلہ، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور یہ بنو نخعی جو تھے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ چمٹ گئے تھے کوفہ میں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان سب لوگوں نے سنا ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کا فتویٰ یہی تھا، اور اکیلے انہی کا نہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تو تھے، وہ بھی تو یہی فتویٰ دیتے تھے۔ مثلا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے یہ بات نقل کی ہے کہ سعید بن زید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما وہ کبھی کبھی جمعہ پڑھنے آتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، اور کہاں سے آتے تھے؟ شہر سے 6 میل دور فاصلے پر رہتے تھے، اور کبھی آتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ جب جی چاہ نماز کے لیے شہر آ گئے، جب جی چاہ نہیں وہیں زور پڑ لی۔ اگر یہ جمعہ گاؤں میں والوں پر فرض ہی ہوتا تو کیا خیال ہے سعید ابن زید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چھوڑ دیتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تو نام بڑا مشہور ہے، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں آپ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور سعید رضی اللہ عنہ کوئی معمولی درجے کے آدمی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کا نام لے کے انہیں جنت کی بشارت دی ہے کہ اتنے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہ طائف کے قریب رہتے تھے، کبھی جمعے میں آتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، ظہر پڑھ لیتے تھے اپنے گاؤں میں۔ یہ بھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان لوگوں کا بھی یہی فتوے اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ گاؤں سے شہر میں آ کر جمعہ پڑھنا کوئی فرض تھوڑا ہی ہے، آ گئے پڑھ لیا، نہیں آئے نہیں پڑھا، وہیں ظہر پڑھ لی۔ تو یہ تینوں صحابہ رضی اللہ عنہ کا، اور ان کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے فتوے حجت نہیں ہے اور دلیل نہیں ہے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھنا ہے اور انہی سے بات کہنی ہے اور انہی سے سننا ہے، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک فتویٰ ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ اس سے آئندہ نشست میں کریں گے۔